جب وہ تشریف لاتی تھیں تو تعظیم میں حضور اپنے مقام سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور اپنے مقام پر شہزادی کو لا کر بٹھایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اس طرح کی تعظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ایام فاطمیہ کا سلسلہ جاری و ساری ہے، لہٰذا اس مناسبت سے آپ کی خدمت میں کچھ عرائض بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ سیدہ کائنات کی زندگی سے کون واقف نہیں ہے؟ وہ بی بی کی جو ضامن نسل رسول بھی ہیں اور ضامن دین رسول بھی ہیں، وہ بی بی کہ جن کو طاہرہ کہا گیا، جن کو راضیہ کہا گیا، مرضیہ کہا گیا، انسیہ کہا گیا، حورہ کہا گیا، عذرہ کہا گیا، بطول کہا گیا، اور بہت سے بے شمار القابات حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سی آیات بی بی کی شان میں نازل ہوئیں۔ آیہ مبائلہ ہے، آیہ تطہیر ہے، آیہ مودت ہے، سورہ طہر ہے، آیہ نور ہے، آیہ بیوت ہے، سورہ رحمان ہے، اور اسی طریقے سے بی بی کی شان میں بہت ساری تاریخی واقعات بھی ہمیں نظر آتے ہیں کہ جب پیغمبر کسی سفر پر جایا کرتے تھے تو سب سے آخر میں سیدہ کائنات سے وداع کرتے تھے، اور جب سفر سے لوٹ کر آتے تھے تو سب سے پہلے سیدہ کائنات کے پاس تشریف لاتے تھے۔ اور یہ باقاعدہ روایت کے اندر موجود ہے جو تمام مقادیر کے اندر پائی جاتی ہے کہ جب سیدہ کائنات کے در اقدس پر آ جاتے تھے اور ملاقات کر لیتے تھے تو اس کے بعد ثم یأتی ازواجا، پھر اپنی ازواج کی طرف چلے جاتے تھے، یعنی سیدہ کائنات کو ازواج کے اوپر بھی مقدم فرمایا کرتے تھے۔ اور جب تشریف لاتے تھے سیدہ کائنات کے پاس تو اس وقت کیا کیفیت ہوا کرتی تھی کہ جب باپ اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے جاتا تھا تو بیٹی احترام میں کھڑی ہوتی تھی، اپنی جگہ پر بٹھایا کرتی تھی، اور جب بیٹی اپنے بابا سے ملاقات کرنے کے لیے جایا کرتی تھی تو سید الانبیاء جیسا باپ بھی اپنے مقام سے کھڑا ہوتا تھا اور ان کے ہاتھوں کو چوم کر اور باقاعدہ اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر اخذ بیدہا، اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر اجلسہا فی مجلسہ، اپنے مقام پر اپنے مسند پر بٹھایا کرتے تھے۔ اور اس عمل سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ عمل اسپیشل عمل تھا۔ اگر یہ سنت رسول والا عمل ہوتا کہ جو جیسے تمام مسلمانوں کے اوپر واجب ہے کہ جو پیغمبر کر رہے ہوں اس کی اسی طریقے سے ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ویسے وہ عمل انجام دیں۔ مثال کے طور پر فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، تم ویسی نماز پڑھو کہ جیسے میں نماز پڑھتا ہوں۔ تو تمام اعمال کے اندر پیغمبر کے مطابق عمل کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن یہ سنت ایسی ہے کہ جو نہیں کہا کہ تمہاری بیٹیوں کا بھی تمہیں ایسے ہی احترام کرنا ہے، تمہیں بھی کھڑے ہو جانا ہے اپنی بیٹی کے احترام میں، تمہیں بھی اس کا ہاتھ چومنا ہے، تمہیں بھی اپنی جگہ پر بٹھانا ہے، تمہیں بھی یہی تعظیم کرنی ہے۔ کسی جگہ پر یہ بات نہیں لکھی گئی۔ اگر یہ تعظیم بتائی ہے تو صرف حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ کی بیان کی گئی ہے، بلکہ مجھے کہنے دیجئے کہ حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ کا مقام بھی بہت بلند ہے، اور وہ افراد جو یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر کی ایک سے زیادہ بیٹیاں تھیں، اور بہرحال بیٹے تو موجود ہی تھے، لیکن ہمیں کسی کے بارے میں، نہ بیٹے نہ بیٹیوں کے بارے میں، کسی کے بارے میں ایسی کوئی روایت نہیں ملتی کہ جن کے احترام میں پیغمبر اکرم کھڑے ہوتے ہوں۔ اور مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ایک آیت ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو پروردگار کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے تو یہ دلوں کے تقوی میں سے ایک ہے۔ شاعر اللہ سے مراد کیا ہے؟ خود قرآن کریم کے اندر کئی مثالیں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ شاعر خداوندی میں سے۔ تو شاعر خداوندی یعنی وہ چیزیں کہ جن کو دیکھتا ہے انسان تو پروردگار کی یاد آتی ہے۔ اسی طریقے سے ہم کربلا کو دیکھتے ہیں، پروردگار کی یاد آتی ہے، نجف دیکھتے ہیں، کربلا کی یاد آتی ہے، مکہ مدینہ دیکھتے ہیں، کربلا کی یاد آتی ہے۔ تو یہ ہمارے لیے شاعر اللہ ہے اور اس کی تعظیم کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اس لیے ہم جائیں تو ادب کے ساتھ جائیں۔ میں محسوس یہ کرتا ہوں کہ جیسے حضور سرور کائنات، ان کے لیے شاعر اللہ کیا ہوں گے، صحیح ہے ان کے لیے بھی صفا اور مروہ شاعر اللہ ہیں، لیکن اگر ہمیں تعظیم کرتے ہوئے حضور سرور کائنات نظر آتے ہیں تو ایک اور شاعر اللہ جن کا نام حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ ہے، ان کی تعظیم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جب وہ تشریف لاتی تھیں تو تعظیم میں حضور اپنے مقام سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور اپنے مقام پر شہزادی کو لا کر بٹھایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! اس طرح کی تعظیم ہمیں کسی اور کے بارے میں حضور سرور کائنات کی نظر نہیں آتی کہ جو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں نظر آتی ہے۔ اب ایک روایت آپ کی خدمت بیان کرتے ہیں کہ جو شہزادی کونین کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے، اور اس روایت کے ساتھ ساتھ ایک کتاب کا بھی ہم تعارف کروا رہے ہیں کہ جو ایک بہت بزرگ اہل سنت عالم دین نے لکھی، ابو بشر دولابی ان کا نام ہے، اور اہل سنت مسلک سے ان کا تعلق ہے۔ ملاحظہ فرمائیے گا کہ ان کا پورا نام ہے محمد بن احمد ابو بشر دولابی،
اور ان کی تاریخ وفات ہے 310 ہجری کی، یعنی بہت پہلے کی بات ہے۔ 310 ہجری میں کہ جب ان کی وفات ہو گئی ہے، اس زمانے سے پہلے یقیناً انہوں نے کتاب لکھی ہوگی، یعنی گویا یہ غیبت کا زمانہ ہے اور ائمہ آخری ائمہ کے حضور کا زمانہ تھا جب ان کی ولادت ہوئی تھی۔ تو اس پیریڈ میں اس عالم دین نے کتاب لکھی ہے۔ اس کتاب کا نام کیا ہے؟ اس کتاب کا نام ہے الذریۃ الطاہرہ، اور واقعاً نام ہی اتنا خوبصورت ہے کہ پاک اولاد اور پاک ذریت کے نام سے انہوں نے کتاب لکھی۔ اس کتاب کے اندر 229 روایات کو انہوں نے جمع کیا ہے جو اہل بیت علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہیں، اور ہمارے یہاں پر بھی یہ کتاب اتنی معروف نہیں ہے، گرچہ معروف ہونا چاہیے تھا، اور شاید اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ بیان کی گئی ہے کہ خود دولابی جو صاحب تھے، اہل سنت مسلک سے تعلق تھا، حنفی فقہ سے تعلق تھا، اور محسوس یہ ہوتا ہے کہ ان کے خود اپنے ہی مسلک سے، ہم مسلک لوگوں سے بحث اور جدال ہوا، جس کی وجہ سے ان کے نام کو دبایا گیا، اور ان کا جیسی احترام ہونا چاہیے، حرمت ہونی چاہیے تھی، ویسے ان کی حرمت کا خیال نہیں رکھا گیا۔ اور جبکہ یہ بہت بڑے عالم دین تھے، بہت سارے مقامات پر انہوں نے سفر اختیار کیا، مثال کے طور پر مصر میں، شام میں اور بغداد میں۔ بعض کہتے ہیں کہ بغداد سے تعلق تھا، بعض کہتے ہیں کہ نہیں، رائے اور تہران سے تعلق تھا، لیکن بہرحال یہ دونوں مقامات پر رہے ہیں، اور انہوں نے بڑے بڑے محدثین سے حدیث نقل کی ہیں، اور یہ روایات اپنی جگہ، اپنی کتاب کے اندر جگہ دی ہے۔ روایت پڑھنے کے، کتاب پڑھنے کے قابل ہے، لیکن اس میں سے ایک روایت ہم آپ کی بیان کر رہے ہیں، وہ ایک روایت ایسی ہے کہ جو ہمارے یہاں کم پڑھی جاتی ہے اور کم بیان کی جاتی ہے۔ ایک مرتبہ شہزادی کونین نے اپنے بابا جان سے سوال کیا کہ بابا جان یہ بتائیے کہ جب ایک شخص مریض ہو جاتا ہے اور بیمار ہو جاتا ہے اور ناتواں ہو جاتا ہے تو کیا اس کے لیے کوئی ریلیکسیشن ہوتی ہے اور کنسیشن ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ دیکھیے گا اس روایت کو، کتاب کا نام ہے الذریۃ الطاہرہ، دولابی صاحب کی کتاب، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 149 پر یہ روایت موجود ہے۔ لکھتے ہیں اس شان کے ساتھ کہ عن فاطمۃ الکبریٰ قالت، حضرت فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مرض العبد اوحى اللہ الى ملائکتہ ان ارفعوا عن عبدی القلم ما دام فی وثاقتی، کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب کوئی بندہ مریض ہو جاتا ہے تو خدا ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ اب اس کے گناہوں کو لکھنے والا جو قلم ہے وہ اٹھا لو، اور اب اس کے جو مشکلات اور خطائیں ہیں اس کو لکھنے والا جو قلم ہے وہ اس کے لیے اٹھا لو، ما دام فی وثاقتی، جب تک وہ میرے سپرد ہے اور یہ امانت میرے پاس موجود ہے، کیونکہ بیمار ہو گیا ہے یہ شخص، اب یہ مجھے یاد کرتا ہے اور میری امانت کے اندر آ گیا ہے، اس لیے تم اس کے اوپر سے قلم کو اٹھا لو۔ فَإِنِّي أَنَا حَبَسْتُهُ، کیونکہ میں نے اس کو قید کر لیا ہے، حَتَّى أَقْبِضَهُ أَوْ أُخَلِّيَ سَبِيلًا، یہاں تک کہ یا میں اسے آزاد کر دوں گا یا اسی قید کے اندر گرفتار کر کے اسے موت دے دوں گا۔ تو ملائکہ کو پروردگار کہتا ہے کہ اس کے لیے تھوڑی سی آسانی رکھو، اور پھر آگے دولابی صاحب یہ لکھتے ہیں کہ قال فَذَكَرْتُ لِبَعْضِ وَلَدِهِ یا وُلْدِهِ، اور یہ والی روایت جب میں نے اولاد رسول کے سامنے پیش کی تو فقال، تو بعض سادات کرام نے بیان کیا کہ کان ابی، ہمارے بابا نے یہ بھی فرمایا ہے، یقول اوحى اللہ الی ملائکتہ اکتبوا لعبدی اجر ما کان یعمل فی صحتہ، کہ اس کے لیے وہی اجر و ثواب لکھو کہ جو اپنی بیماری کے زمانے کے اندر، یہ اپنی صحت کے زمانے کے اندر جو یہ کام کیا کرتا تھا اور نمازیں پڑھا کرتا تھا اور اعمال انجام دیا کرتا تھا، تو جتنا وہ ثواب کیا کرتا تھا، کام کیا کرتا تھا، اب بیمار ہونے کے بعد وہ ثواب کا کام نہیں کر سکتا، لیکن اب بیماری کی حالت کے اندر بھی اس کے لیے ویسا ہی ثواب لکھو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔